صاحب افغانستان میں طالبان کا کیس یہی ہے کہ دیکھو یہ امریکہ اور ایک استعمار آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں. ویسے تو کرزئی صاحب بھی مسلمان ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ یہ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے ان کے خلاف بھی لڑنا ہمارا فرض ہے. اب کم و بیش وہی صورتحال پاکستان میں بھی ہیں. یہ جتنے آپ حضرات بیٹھی ہوئے بیشتر اس حکومت پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اس استعمار اور اس جارح امریکی کا ساتھ دے رہی ہے جو مسلمانوں پہ مظالم ڈال رہی ہے افغانستان میں اور فلسطین میں اور دنیا کے دیگر خطوں میں. سوال میرا یہ ہے کہ جو کام بارڈر کے اس پار فرض ہو جاتا ہے وہ بارڈر کے اس پار حرام کیسے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فوج قائم کر دی گئی تھی تو اس کے بعد منع فرما دیا گیا تھا کہ ایک فوج کے ہوتے ہوئے یہ کام کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ہمارے پاکستان کے اندر ہماری فوج موجود ہے، گورنمنٹ موجود ہے، اس کے باوجود یہ اپنے طور پر اسلحہ لے کر کھڑا ہو جانا اور ایک یہ سب جب نہیں قادری صاحب، یہ فوج اور یہ الیکشن وغیرہ یہ تو افغانستان میں بھی ہے. ادھر تو UN کے تحت جو ہے ان کی نگرانی میں شاید ہم سے زیادہ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ ادارے ادھر بھی موجود ہیں. تو پھر وہی سوال آتا ہے کہ اور اگر امریکی ادھر ہیں تو یہ سب دینی قائدین کہتے ہیں کہ امریکی ادھر بھی ہے، ہماری حکومت بھی آزاد نہیں ہے ان کی پالیسیوں سے. تو میرا پھر وہی سوال کہ ادھر جو چیز جائز یا فرض ہے ادھر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر تو شرائط کو پورا نہیں کر رہے. آج آپ بتائیں کہ جو اسکول کے ادارے اڑائے جا رہے ہیں، علماء اکرام کو شہید کیا جا رہا ہے، تقریباً 142 علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد بچوں کو زندہ کنٹینر کے اندر جلایا گیا. اس کے بعد آپ کے تعلیمی اداروں کو بموں سے اڑایا گیا. تو وہاں پہ تو وہ جو شریعت کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو اس کو فل نہیں کر رہی ہے ہمارے یہاں کے لوگ، اور اپنے طور پہ کھڑے ہو کے جو بھی کام کر رہے ہیں، بلکہ اس خاص طور پہ علماء اہل سنت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے جو مزارات کو شہید کیے گئے. میرے پاس لسٹ موجود ہے ان علماء اکرام کو جو شہید کیا گیا، جن کی گردن پر آپ دیکھیں کعبے سے حرمت سے زیادہ خون کی حرمت بتائی ہے انسان کی. اور پیر سمیع اللہ صاحب کو قبر سے نکال کے 3 دن کے بعد قبر سے نکال کے لٹکا کے گولیاں ماری گئی. تو یہ کہاں شریعت کو فلفل